بنیادی سوال جو اس وقت معیشت کی ہے اور اس میں جو پالیسی ریٹ 22% بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہے، کتنا فیزیبل ہے کہ آپ اپنے تمام جو گروتھ کے یا پروڈکشن کے یا ایکسپورٹ کے ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں، کہ جبکہ اگر 22% پالیسی ریٹ ہے اور پھر اس میں انفلیشن آپ شامل کریں، ایسی صورتحال میں آپ کہاں انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان کی معیشت سنبھلے گی اس سے، یا آپ کی نظر میں کیا اس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ دیکھیے خالد، یہ والا جو مالی سال ہے اس میں گروتھ کو تو فی الحال ہمیں بھول جانا چاہیے، کیونکہ وہ جو پرانی کہانیوں میں ہوتا تھا کہ جب طوفان آئے تو بحری جہاز کو لنگر انداز کر دیا جاتا تھا، اس کو سیل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی۔ اور جس طرح کے مسائل اور مصائب سے ملک اور اسپیشلی جو معاشی مسائل سے پاکستان سنبھل کے نکلا ہے، تو وہ طوفان ابھی ٹلا نہیں، اس وقت ہم لنگر انداز ہونے کے موڈ میں ہیں۔ اس پہ سہاگا یہ ہوا کہ وہ جو لیڈ کیپچر ہے، وہ چند طاقتور عناصر جو کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ بجلی چوری میں ملوث ہیں، وہ چند طاقتور عناصر جو کہ افغانستان کو روزانہ 30 سے 35 ملین ڈالر جو ہے وہ اسمگل اسمگل کرتے ہیں۔ کر رہے ہیں، وہ عناصر جو کہ چینی اسمگل کر رہے تھے، یا جنہوں نے چینی ذخیرہ کر لی تھی، یوریا کھاد، یا وہ عناصر جو کہ 250 روپے کے وہ ایرانی تیل جو ہے وہ اسمگل کرتے، جس کی ادائیگی ظاہر ہے کہ ڈالر میں کی جاتی ہے اور وہ ریونیو کا لاس بنتا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ہر حکومت کے نوٹس میں ہوتی ہیں۔ میرا نہیں خیال اگر حکومتیں جو ہیں اگر ان کا نوٹس میں نہ ہو اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو پھر تو اس ملک کا خدا حافظ ہے۔ لیکن اگر یہ نوٹس میں تھیں اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کہیں پہ کنائونس تھی، کہیں پہ ڈر تھا، کہیں پہ ملی بھگت تھی۔ ابھی آپ کو پاور سیکریٹری بتاتے ہیں کہ تقریباً انہوں نے اپنے 184 افسران، جن کو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ جیٹ بلیک انٹیگریٹی کے انتہائی بدعنوان آفیسرز، ان کو انہوں نے ہیڈ آفس میں کہا ہے کہ جی تعین کر دیا، ان کو لیس امپورٹنٹ پوسٹنگ دی گئی ہے۔ تو یہ آفیسر جو تھے اگر اتنے عرصے سے فیلڈ میں تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ منسٹری کے کرتا دھرتا جو تھے ان کو پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب سب کو پتہ ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ انفارمل اکانومی کا سائز جو ہے کہ ورلڈ بینک نے کئی بار رپورٹ کیا، بہت ساری رپورٹس کے اندر آتا رہا۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 10 سے 20 ارب ڈالر جو ہے کہ صرف اور صرف ہماری یہ افغان بارڈر کے اوپر جو بڑھتا بڑھتا اس سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ چیزیں سب کے نوٹس میں ہیں، لیکن شاید آنکھیں بند کر کے ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات وابستہ رہے ہیں اس سے۔ تو اب اگر یہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت عرصے بعد ہوا کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کے سڑکوں پہ نکل آئے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ہر طرح کا احتجاج ہوا، لیکن مہنگائی کے ہاتھوں احتجاج کی نوبت کم آئی۔ تو وہ ایک میلٹنگ پوائنٹ تھا میرا خیال ہے کہ جس پہ جا کے اسٹیٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ناؤ اور نیور والی سچویشن آ رہی ہے اور اب کچھ عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے عملی اقدامات میں 1 ارب روپے کی بجلی چوری جو ہے اس کی ریکوری آپ کو ہو گئی، 10 ملین یونٹ جو بجلی چوری کے تھے وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے، جو بارڈر بند ہونے سے روپیہ جو تھا جو کہ 340 پہ بھی نہیں مل پا رہا تھا اوپن مارکیٹ میں، اب آج سچویشن یہ ہے کہ منی چینجرز کے پاس ڈالر موجود ہے، ان کو خریدنے والا نہیں مل رہا ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس بات کی غمازی اور نشاندہی کرتی ہے کہ اگر پولیٹیکل ول اور ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے اس کو قائم کروانے کا ارادہ ہو تو پولیٹیکل ول استعمال کر کے تو اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کروا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایکشن کتنے سسٹینیبل ہوتے ہیں کہ یہ کیا دیر پا یہ سچویشن ہو سکتی ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی عموماً آئی ایم ایف کو بھی یہ گلا رہا ہے کہ جب آپ یا ویسے بھی ریگولیٹر اگر ہر وقت ہی ڈنڈا اٹھا کے بیٹھا رہے، اکانومی کو ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی ایک کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی کریٹ کرتی ہے، تو وہ بھی ایسا ہوگا یا نہیں؟ بالکل ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ایکشن ہے یہ سمجھیے آپ کی سرجری ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، اور سرجری کے بعد فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں حقیقی زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپریشن کے بعد فالو اپ نہ ہو، کوئی میڈیسن نہ ہو، کوئی ایکسرسائز نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو فالو اپ ہے وہ آپ کے ریفارمز ہیں، لانگ ٹرم ریفارمز، کہ ہماری جو پالیسیز جو ہیں ان میں پالیسی ریفارم اور اسٹرکچر ریفارم
اور اگر وہ ریفارم جو ہے وہ کر لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی بار بار نوبت نہیں آئے گی، اور اگر خدا خواستہ یہ ریفارمز نہیں ہوتے تو پھر دیر از اے لمٹ جو کہ آپ ایڈمنسٹریٹو میئر سے معیشت کو کنٹرول کر سکے، اس کے بعد پھر معیشت کا پہیہ جام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ بیلنس کیسے مینٹین ہو سکتا ہے اس وقت ایڈمنسٹریٹو میئرز میں اور پالیسی ریفارمز میں. دوسرا ایک چیز یہ بھی کہ ہم کتنی دیر تک اس بارڈر کو بند رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت طویل عرصے تک تو بند نہیں رکھا جا سکتا. اگر اس کو زیادہ عرصے تک اسی طرح بند رکھا گیا، یہ کیا گیا، تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اور ٹرانزٹ ٹریڈ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہماری معیشت کو کچھ 6-7 ارب ڈالر کا جو ہے کہ وہ نقصان ہوتا ہے. تو اس کو کیسے ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو اگر آپ دیکھیں تو جو افغانستان میں چائے کی پتی جاتی ہے وہ پاکستان میں بکتی ہے. پاکستان میں 50% کے قریب جو ٹائرز ہیں گاڑیوں کے اور موٹر سائیکلز کے وہ اسمگل ٹائرز آتے ہیں افغانستان سے، جو کہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو بھی ہرٹ کرتے ہیں اور ریونیو بھی نہیں ملتا. الیکٹرانکس کا سامان جو ہے وہ افغانستان سے ہو کے انہی کارگوز میں واپس آتا ہے. تو یہ جو آپ کے اور سنتھیٹک فائبر، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ سنتھیٹک فائبر کو استعمال کرتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسمگلنگ جو ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی، یہ ایک میننگ فل اور سبسٹینشیل لاس کریٹ کر رہی ہے پاکستان کے ریونیو کو، ایک میننگ فل لاس کریٹ کر رہی ہے پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو. اور ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا عرصہ ہم اس بھائی بندی میں بارڈر کو اوپن رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ممالک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بارڈرز پہ اپنی ٹریڈ کو ریگولیٹ کرے، لیکن اگین یہاں پہ بھی جو ریفارم کرنے کی ضرورت ہوگی وہ یہی ہے کہ یہ سارا سامان جو آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے اس وقت ایجنسیز نے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 14 کے قریب شوگر ملز کی نشاندہی کی ہے جہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. انہوں نے جو میجر اسمگلرز ہیں چائے کی پتی کے اور ٹائرز کے، ان کی نشاندہی بھی کر دی. لیکن یہ اسمگلر جو ہیں یہ کسی کنائون سے ہی ان کا سامان بارڈر پار جاتا ہے، اور وہ والے نیکسس اور نیٹ ورکس کو توڑنے کی ہمیں ضرورت ہوگی.